اسی لیے آخرت کی جو فکر اور غم کی وجہ سے یا اللہ کے خوف کی وجہ سے رونا شروع کر دینا, this is itself good and this is not a sign of depression, rather this is a good sign کہ انسان اپنے فوکسڈ ہے, اپنا جو پرپز آف لائف ہے, جو اپنا گول ہے اس کی طرف فوکسڈ ہے, اینڈ ہی از گوئنگ ٹو اے گڈ ڈائریکشن اینڈ وچ میکس ہز لائف پیراڈائز. میں آپ کی ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ, سب سے پہلے تو ہم جو حزن کی ایگزامپل پڑھ لیتے ہیں قرآن میں کہاں پہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد نعلم انہ لیحزنک الذین یقولون فانہم لا یکذبونک, کہ بے شک ہم جانتے ہیں کہ ان کا جو باتیں ہیں وہ آپ کو حزن کا شکار کرتی ہیں, آپ کو گریف دیتی ہیں, آپ کو سیڈ کرتی ہیں. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو جھٹلا نہیں رہے, بلکہ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ, کہ یہ جو ظالمین ہیں یہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ اللہ کے نبی کی ایگزامپل دی صلی اللہ علیہ وسلم, اور فرمایا کہ بے شک ان کی جو باتیں ہیں نا, جو یہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ ساحر ہیں, آپ مجنون ہیں, یہ آپ کو حزن دیتی ہیں, which is آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں ان کی باتوں کی وجہ سے, آپ سیڈ, آپ کو گریف دیتی ہیں. گریف از اے فارم آف ڈپریشن, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیسے اللہ کے نبی سے جو پوائنٹ کہہ رہے تھے وہ لوگ کہ یو آر دا ریزن آف دا پرابلم, اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے ڈائیورٹ کیا اور اپنی طرف لے گئے اور کہا کہ یہ بے شک آپ کا انکار نہیں کر رہے. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ, کہ یہ آپ کا انکار نہیں کر رہے. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ, کہ جو ظالمین ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. You as Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, they have no issue with you یا رسول اللہ, وہ تو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے, لیکن یہ جو آپ کا انکار کریں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں, جو آپ وہی لے کے اس کا انکار کر رہے ہیں. تو آپ ڈپریسڈ نہ ہو, آپ سیڈ نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گریف میں آئے نا, اینڈ گریف از اے نیچرل ہیومن ایکسپیرئنس. اس کا تعلق ایمان سے نہیں ہے کہ آپ کا ایمان کمزور ہے تو آپ کو جو ہے نا, آپ کا ایمان بڑھا ہوا ہے تو آپ کو گریف نہیں ہوگا, اور آپ کا ایمان کمزور ہے تو آپ جو ہے نا ایک گریف کی اسٹیٹ میں چلے جائیں گے. نہیں, it is a natural human experience. تو ایک جو سیڈ بندہ ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان والا ہو, وہ تقوی والا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کس کا ایمان ہو سکتا ہے؟ کسی کا نہیں ہو سکتا. مطلب دنیا کے وہ کائنات کے افضل ترین انسان ہے, لیکن still he was being sad on what people were saying. ایک سال آیا جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا, ان کی محبوب ترین بیگم, ان کی بیوی, اور ابو طالب, دونوں کی وفات ہو گئی. ٹھیک ہے, لیٹ می چیک, اٹ از ورکنگ فائن, اوکے الحمدللہ اٹس ورکنگ فائن. دونوں کی وفات ہو گئی, اور ابو طالب جو تھے, اور دونوں نے بہت خدمت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن he died as a kafir, he died as a non-believer. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت, ایک تو سپورٹ چلے گی, دوسرا he died as a non-believer. خدیجہ ایک ہی سال میں, اور اس کو کیا بولتے ہیں, عام الحزن, the year of sadness and grief. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he felt that natural human experience کہ وہ پریشان ہو گئے اور وہ ایک گریف کی اسٹیٹ میں چلے گئے. Now ایک اور ورڈ ہے الاسف, which is sorrow. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان کرتے ہیں قرآن میں, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شاید کہ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے, آپ اتنا پریشان ہو رہے ہیں, آپ اتنا مشکل میں اپنی جان کو ڈال رہے ہیں کہ ہلاک کر دیں گے. علی آثارہم باخع نفسک, آپ اپنی جان کو بالکل ہلاک کر دیں گے. علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا, کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ ایمان نہیں لاتے. آپ اسف کا شکار, آپ سورو میں جا رہے ہیں ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے. سو دا پوائنٹ از, ایک انسان سورو اور گریف کا شکار ہو سکتا ہے, اسٹل وہ ایمان والا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, الحزن کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈسکس کیا. ٹھیک ہے, which is depression multiplied by 2 times, which is something terrible. قرآن میں کیا فرمایا سورہ یوسف میں, وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف, تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے منہ موڑ دو. یعقوب علیہ السلام نے کہا دور ہو جو مجھ سے, اور ان سے وہ دور ہو گئے. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ, ان سے انہوں نے منہ موڑ لیا اور کہا یا آسف علی یوسف, ہائے سیڈنس اوور یوسف, ہائے یہ پریشانی میرے یوسف کی,
جو ان کی جدائی میں ان کو کھا پی گئی, جو جدائی میں ان کو بالکل نے چیر دیا, اور اس وجہ سے کیا ہوا, وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, یہ جو حزن ہے نا اس کی وجہ سے ان کی آنکھیں چلی گئیں, ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں. what this means is وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ کہ ان کی آنکھیں وائٹ ہو گئیں, کا مطلب یہ کہ ان کی نظر چلے گئی, انہوں نے اپنی نظر کھو دی. why؟ من الحزن, سیڈنس, ڈپریشن کی وجہ سے وہ اندھے ہو گئے. فَهُوَ قَدِيم, جب وہ اس چیز کو سپریس کر رہے تھے تو یعقوب علیہ السلام ہی وینٹ انٹو ڈپریشن. ٹھیک ہے, ایک جو آخری جو دو الفاظ ہیں اس آیت میں بڑے امیزنگ ہیں, فَهُوَ قَدِيم, کہ وہ while he was suppressing that feeling, اپنے سیڈنس کو سپریس کر رہے تھے. اس میں بڑا بینیفٹ ہے. نمبر 1 از اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ this trait, this thing of he was suppressing his state wasn't a good thing. یہ نہیں کہ وہ گناہ کر رہے تھے, یہ چیز نبی تو گناہ اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو ریکٹیفائی کر دیتے ہیں. یہ چیز کہ the reason why he was so much depressed and he lost his eyesight was he was suppressing all of it. He wasn't expressing his feeling to somebody. لیکن بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ہوپ دی اور ان کو راستہ دکھایا, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیشہ انبیاء کو راستہ دکھاتے ہیں with divine revelation. تو انہوں نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں کسی سے شیئر نہیں کر رہا, لیکن میں صرف جس سے شیئر کروں گا وہ کون ہے, وہ میرا رب ہے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, کہ میں بے شک اپنی سیڈنس اور اپنا جو ڈپریشن ہے, اپنی جو اسٹیٹ آف مشکل ہے, کسے ڈسکس کروں گا, صرف اپنے رب سے کروں گا. اور پھر پازیٹیوٹی کیسے ان کے اندر آئی اور کیسے انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی ٹرانسفر کی. کہا یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ, اے لوگو نکلو, اے میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور ان کے بھائی کو تلاش کرو. ولا تیأسوا من روح اللہ, اور اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا, اللہ کی مرضی سے کبھی ہوپ لیسنس کا شکار نہیں ہونا. انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, کہ بے شک جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں وہ کافر لوگ ہی ہیں. اب سبحان اللہ, اتنا ڈپریشن کی سٹیٹ تھی جس میں آنکھیں کھو دی, لیکن یہ اللہ کے نبی تھے, اللہ تعالیٰ نے کو گائیڈ کیا. اور کیا کہتے ہیں کہ انی لعلم وانتم لا تعلمون, کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے. اور وہ کیا چیز تھی, وہ یہ چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے راز و نیاز کو شیئر کرنا, اللہ تعالیٰ مطلب اپنی جو اس فیلنگ کو سپریس نہ کرنا بلکہ کسی سے شیئر کرنا جو کہ رب العالمین ہے, جو کہ ہر وقت بہترین سن رہا ہے. اور دوسری چیز اللہ کی رحمت سے امید نہ ہونا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزیں ان کو علم دیا ہے ان چیزوں کا. So what is the benefit? Number 1 is اگر آپ کبھی بھی ڈپریشن, انزائٹی, مشکل, سیڈنس کا شکار ہو رہا ہے, just don't suppress it in yourself. سب سے پہلے تو اپنے رب سے شیئر کریں, سجدے میں گر جائیں, آنسوں بہائیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں, اور اپنے رب سے باتیں کریں اس بارے میں کہ یا اللہ میں جو یہ چیزیں شیئر کروں گا سب سے پہلے آپ سے شیئر کروں گا. اور دوسری چیز, کسی کاؤنسلر کے پاس جائیں, کسی سائیکو تھراپسٹ یا سائیکالوجسٹ یا سائیکاٹرسٹ کے پاس چلے جائیں. ویسے سائیکاٹرسٹ کے ساتھ پھر اتنا اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا, اس لیے آئی آلویز ٹرائی ٹو مینشن سائیکو تھراپسٹ اور سائیکالوجسٹ, ایون NLP پریکٹیشنرز جو ہوتے ہیں وہ دے آر گڈ, کیونکہ سائیکاٹرسٹ جو ہے نا آپ کو سیڈیٹیوز اور آپ کو سلا رہے ہوتے ہیں بیسیکلی کہ آپ بس سوچو نا اس بارے میں. ٹھیک ہے, سم آف دیم, ناٹ آل آف دیم. تو گو ٹو somebody, شیئر یور پرابلم with somebody, تاکہ ایک تو آپ کو جو ہے نا یہ دیکھیں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جس کے میں چلیں آپ کو ڈپریشن اور سیڈنس کا میں آپ کو انشاءاللہ فرق بعد میں بتاتا ہوں.